السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ثانیہ اور میں لائی ہوں آپ کے لیے تجوید القرآن بیسک کورس قراءۃ القلب اکیڈمی کے توسط سے۔ ہماری اکیڈمی کا مقصد ہے گھر گھر تک قرآن پہنچانا، تجوید کے ساتھ، درست طریقے کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ سب لوگ چاہے کوئی عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھیں، اسے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں، اسے اسی طرح پڑھیں جیسے کہ وہ نازل ہوا ہے، جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تجوید اصل میں ہے کیا۔ تو تجوید کا مطلب ہے نکھارنا، حسن پیدا کرنا، خوبصورتی پیدا کرنا، مطلب قرآن کو اسی طرح پڑھنا جیسے کہ وہ نازل ہوا ہے۔ تجوید کی اہمیت قرآن نے ہی واضح کر دی ہم پہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل کیا گیا۔ تجوید کی اہمیت قرآن نے واضح کر دی، پھر حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ پھر ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ تجوید کو اپنانا لازم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل ہی تجوید کے ساتھ کیا ہے، ہم تک وہ پہنچا ہی تجوید کے ساتھ ہے، تو ہمیں اسے سیکھنا ہے، چاہے ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، ہم بچے ہیں، ہم جوان ہیں، ہم درمیانی عمر کے ہیں یا ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، لیکن جب بھی آپ تک یہ میسج پہنچے آپ کو اس کا سیکھنا آپ پہ لازم ہے۔ اور جو لوگ تجوید کے خلاف قرآن پڑھتے ہیں میں ان کے لیے ایک حدیث بیان کروں گی جو اس بات کی وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ قرآن کو ایسے پڑھنے والے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے نہ ہوں کہ ہم قرآن پڑھیں اور ہم پہ قرآن لعنت بھی کرے۔ ہمیں اس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو اس چیز کا اتنا علم نہیں ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد بھی بہت یہ بات نوٹس کی ہے کہ ہمارے جو مدرسہ ہے یا جو مسجدیں ہیں وہاں پہ بھی تجوید نہیں سکھائی جاتی۔ کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ وہاں پہ کچھ پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بچے چل نہیں رہے، آپ لوگ ٹائم لگا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھا نہیں رہے، ہم کہیں اور پڑھا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کو بھی اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ دیکھیں ہم نے جو قرآن پڑھا یا آپ نے جو اپنے بچپن میں قرآن پڑھا اس کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا۔ آج کل کے لوگوں میں یہ شعور آ رہا ہے کہ وہ تجوید کی طرف آ رہے ہیں، تو پیرنٹس کو بھی اس بات کی طرف لانا چاہیے، ان کو بھی راغب کرنا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے کہ آپ بھی سیکھیں۔ تو میں لائی ہوں آپ کے لیے کورس، آپ کی آسانی کے لیے، آپ گھر بیٹھے تجوید کے ساتھ قرآن سیکھ سکتے ہیں آسان الفاظ کے ساتھ۔ میں مزید اس میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ تجوید کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں ہم روز قرآن پڑھتے ہیں، روز نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم ان میں ایسی غلطیاں کر رہے ہوں جو حرام درجے کی غلطیاں ہوں، ہمیں بجائے ثواب کے ہمیں گناہ مل رہا ہو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی، جیسے ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں جو بیسک مسٹیکس کی جاتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو یہ جو الحمد ہے، الحمد للہ، اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الحمد للہ۔ لیکن اگر ہم اس کو یوں پڑھ دیں الحمد للہ، ہم اس کو اس کی جگہ پہ ہا کر کے پڑھ دیں، الحمد پڑھ دیں، تو اس کا مطلب ٹوٹلی بدل جائے گا۔ ہم نعوذ باللہ کلمہ قرآنی میں تبدیلی کریں گے۔ کیا مطلب ہو جائے گا اس کا؟ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں الحمد للہ تو اس کا مطلب ہو جائے گا اللہ سب سے بڑا گناہ ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کامن مسٹیک ہے جو ہم نے دیکھی ہے، ہم نے نوٹس کی ہے کہ الحمد جو درست تلفظ ہے وہ کیا ہے؟ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لیکن اگر اس کو الحمد پڑھ دیا جائے، ہا کو واضح نہ کیا جائے، تو اس کا مطلب کتنا بدل جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر ایک اور مثال میں آپ کو دوں گی، جیسے ہم سورہ کوثر پڑھتے ہیں اور اس میں پڑھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ٹھیک ہے، یہ ایکچوئل آیت ہے وَانْحَرْ،
ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو اس طرح نہ پڑھا جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. قربانی کرو ون ہر. لیکن اگر ہم یہاں پہ اس کو ویسے ہی پڑھ دیتے ہیں ون ہر جو پڑھ دیا جاتا ہے فرسٹ والی دی ربی کا ون ہر، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا ٹوٹلی مطلب بدل جائے گا. اس کا مطلب بن جائے گا کہ اپنے رب کو ڈانٹیے، نعوذ باللہ. بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کو ڈانٹیے، نعوذ باللہ. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور کتنا یہ ایک ہا سے ہا کو بدل دینے کا کتنا مطلب بدل رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تبدیلی کر رہے ہیں کلمہ قرآنی میں، جو لہن جلی میں سے ہے، جو حرام درجے کی غلطی میں سے ہے. اسی طرح اگر میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے قاف اور ایک ہوتا ہے کاف. اگر آپ قلب کی جگہ پہ قلب پڑھ دیں تو وہ کیا؟ آپ دل کی جگہ پہ کتا کہہ رہے ہیں، اور وہ ایک پوری بات کا مطلب جو ہے وہ ٹوٹلی بدل جائے گا. یہ تو ابھی بس ایک دو مثالیں ہیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کتنی مسٹیکس ہیں جو اپنی ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے. ہمیں ان سے بچنا ہے. ہمیں قرآن کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ ہر مسلمان کا حق ہے، اسے یہ سیکھنا ہے، اس پہ لازم ہے، یہ اس پہ فرض ہے یہ کہ وہ قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھے اور اس کو اسی طرح اس کے ساتھ پڑھے. اور تجوید میں 3 چیزیں جو ہیں وہ اہمیت رکھتی ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے مخارج، پھر آ جاتا ہے حروف کی صفات، اور پھر آ جاتے ہیں ان کے قواعد. مخارج یعنی وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو رہا ہو، وہ جگہ جہاں سے ہم جو بھی حرف ادا کر رہے ہیں وہ نکل رہا ہے، نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے، مخارج. پھر حروف کی صفات، ان کو باریک پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، کب موٹا پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی صفات میں آ جائیں گی. کہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا. پھر آ جاتے ہیں ان کے قواعد. جو قواعد ہم سیکھیں گے اس کو پھر قرآن پہ اپلائی بھی کرنا، صرف اس کو سیکھ کے چھوڑ نہیں دینا، اس کو اپلائی بھی کرنا. تجوید کا کورس شروع کرنے سے پہلے جو سب سے بیسک، جو سب سے مین چیز ہے وہ ہم دیکھیں گے استعاذہ و بسم اللہ کو، کہ وہ کیا ہے. سب سے پہلے ہم استعاذہ کو دیکھتے ہیں. استعاذہ کہتے ہیں تعوذ کو. ٹھیک ہے، تعوذ جو ہم پڑھتے ہیں، میں اس کی تلاوت بھی کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعوذ، یعنی شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اور اس کی اگر ہم دلیل دیکھیں تو سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. ہمیں آرڈر دیا جا رہا ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو شیطان سے پناہ مانگا کرو. پھر اگر ہم بسم اللہ کی بات کریں تو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کی اگر میں دلیل کی بات کروں تو سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اور بسم اللہ کو سورت کا جو شروع کا حصہ قرار دیا گیا ہے. ہر سورہ کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا بھی بسم اللہ کو اور لکھوایا بھی، سوائے سورۃ توبہ کے. اب ہم چلتے ہیں مخارج کی طرف. تو مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے. اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، یعنی وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو رہا ہے یا وہ جگہ جہاں سے حرف نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور مخارج کی جو بنیاد ہے اسے کہا جاتا ہے اصول مخارج، اور یہ 5 ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 پہ آ جاتا ہے الجوف. جوف یعنی منہ کا خالی حصہ، منہ کا خلا، منہ کا ایمپٹی اسپیس. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الجوف. پھر آ جاتا ہے الحلق. حلق سے 6 حروف ادا ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. حمزہ اور ہا. ٹھیک ہے، پھر ہے عین اور ہا، پھر غین اور خا. یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں 6 حروف مختلف حصوں سے. یہ ان کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں. پھر آ جاتا ہے اللسان، یعنی زبان سے ادا ہونے والے حروف. زبان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں 10 مختلف جگہوں سے، یعنی 10 مخارج سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں. یعنی ناک کا بانسا، ناک کے جو بانسے ہیں یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے غنہ کیا جاتا ہے، ناک میں آواز لی جائی جاتی ہے، ٹھہرائی جاتی ہے، جیسے اس طرح سے. اگر ہم زبان سے ادا ہونے والے حروف کی بات کریں
تو سب سے پہلے ہم جڑ کو دیکھیں گے، جڑ سے کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں. تو جڑ سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف لحاتیہ کہا جاتا ہے، قاف اور کاف. ٹھیک ہے، یعنی قاف، کاف. ٹھیک ہے، اور لحات جو ہے نا وہ گوشت کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جو گلے میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. اردو میں ہم اس کو بیسیکلی کوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو قاف ہے، قاف کینچی والا قاف یا نقطوں والا قاف پورا موٹا پڑا جاتا ہے، اور اس کا مخرج کیا ہے، یعنی وہ کہاں سے نکلتا ہے، زبان کی جڑ جب کوے کے قریب طرف تالو سے لگتی ہے تو وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے. پھر ہم نے کاف دیکھا، کاف کو باریک پڑا جاتا ہے یعنی کاف. زبان کی جڑ جب نرم تالو سے ذرا آگے سخت تالو کے ساتھ لگتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے. پھر اگر ہم بات کریں حروف شجریہ کی، ٹھیک ہے، تو وہ شجر سے ادا ہوتے ہیں. شجر جو ہے وہ تالو کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو 2 جبڑوں کے درمیان اوپر اٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے. یہ 3 حروف ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا. جیم میں کیا ہوتا ہے، زبان تالو سے چپک جاتی ہے. شین میں کیا ہوتا ہے، زبان تالو کے قریب جاتی ہے. یا میں کیا ہوتا ہے، زبان تالو پہ نرمی سے لگتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں حروف صفیریہ کے بارے میں. حروف صفیریہ جو ہے ان کو سیٹی والے حروف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو صفیر ہے نا اس کے معنی سیٹی کے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ادا کرتے وقت تھوڑی سی سیٹی کی آواز آتی ہے. سیٹی وہ والی سیٹی نہیں جو ہم بجاتے ہیں اس طرح کر کے سیٹی اس طرح سے. ٹھیک ہے، یہ بھی 3 حروف ہوتے ہیں، زا، سین اور صاد. ٹھیک ہے، مخرج ان کا کیا ہے کہ زبان کی نوک جو جب ثنایا سفلا کے اندرونی کناروں سے لگے گی، اس طرح کہ ہم اپنے دانت جو ہے آپس میں بند کر لیں سختی کے ساتھ، اور پھر جو ہے ہماری زبان کی نوک ثنایا سفلا کے اندرونی کناروں سے لگے گی. زبان کی نوک کی طرف جانے سے پہلے ہم حرف حافیہ کو دیکھ لیتے ہیں. حافیہ جو ہے یہ ادا ہوتا ہے زبان کے کناروں سے. کون سے کنارے، جو موٹے کنارے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری زبان آگے سے پتلی ہوتی ہے، جیسے جیسے پیچھے کو جاتی ہے زبان موٹی ہوتی جاتی ہے. وہ موٹے کنارے لگتے ہیں اوپر والی 5 داڑوں کی جڑوں سے، یا مسوڑے کہہ لیں. ٹھیک ہے، وہاں سے لگے گی. اب اس میں کون کون سی داڑیں آ جاتی ہیں، نواجس سے لے کے دواحق تک. ٹھیک ہے، 5 داڑیں ان کو لگے گی، چاہے دائیں طرف سے لگا لیں چاہے بائیں طرف سے لگا لیں، اور آپ کی اپنی چوائس ہے، چاہے دونوں طرف سے لگا لیں. یہاں سے کیا ادا ہوگا، ضاد ادا ہوگا، پورا موٹا پڑا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے، حرف حافیہ. اس کی ایک دفعہ ادائیگی کر لیتے ہیں، ضاد، ضاد. ٹھیک ہے، چونکہ ہم زبان کی سائڈیں پڑھے ہیں تو ہم حروف طرفیہ کو دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی زبان کے سائڈوں سے یعنی ان کے کناروں سے ادا ہوں گے. 3 ہوتے ہیں یہ، لام، نون اور را. ٹھیک ہے، لام، نون اور را ان کو حروف زلکیہ یا حروف طرفیہ بھی کہا جاتا ہے. ان تینوں میں صرف ایک ایک دانت کا فرق ہے. لام میں کیا ہوگا کہ زبان کی کروٹ جو ہے نوک تک کا حصہ وہ لگے گا دواحق سے لے کے ثنایا تک، ان کے جڑوں سے، تو لام ادا ہوگا. نون میں یہی حصہ زبان کا لگے گا انیاب سے لے کے ثنایا تک، اور را میں لگے گا رباعی سے لے کے ثنایا تک. ٹھیک ہے، ایک ایک دانت کا ان میں فرق ہے. آگے چلتے ہیں حروف نتیہ کی طرف. اس میں بھی 3 حروف آ جاتے ہیں، تا، دال اور طا. ٹھیک ہے، مخرج ان کا کیا ہے کہ زبان کی نوک جب ثنایا الیاء کی جڑ سے لگتی ہے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، بس طا کو پورا اور موٹا پڑا جاتا ہے. ایک دفعہ پڑھ کے دیکھتے ہیں، تا، دال، طا. ٹھیک ہے، اب نتا کس کو کہتے ہیں، تالو کی جو چھت ہوتی ہے. اب اپنی زبان لگا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ تھوڑی سی کھردری سی جگہ ہے. ٹھیک ہے، اس جگہ کو جو ہے نتا کہا جاتا ہے، اور یہ حروف نتا کے پاس سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف نتیہ کہا جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں حروف لساویہ کی طرف. نرمی سے پڑھے جانے والے حروف، ان میں سیٹی بالکل نہیں چاہیے ہوتی. یہ بھی 3 حروف ہیں، سا، زال اور ظا. ٹھیک ہے، ان میں بھی ظا کا پورا اور موٹا پڑا جاتا ہے. ایک دفعہ ادا کر کے دیکھتے ہیں، سا، زال، ظا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اب سوال یہ ہے کہ ان کو حروف لساویہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں جو لسا ہے نا وہ مسوڑے کو کہتے ہیں، اور ان تینوں حروف کا تعلق دانتوں اور دانتوں کے مسوڑوں سے ہے، اس وجہ سے ان کو حروف لساویہ کہا جاتا ہے. یہ ہم نے اب تک جو پڑھے یہ سارے کیا تھے، یہ اللسان کے مخارج تھے، یعنی زبان کے مخارج. حلق کو ہم دیکھ چکے ہیں، حلق میں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں ہونٹوں کو کہ ہونٹوں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. الشفتان کو دیکھ لیتے ہیں. 4 حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوں گے. ٹھیک ہے، با، با. با ادا ہوگا جب ہمارے ہونٹوں کے جو گیلے حصے آپس میں ملیں گے نا، دونوں گیلے حصے جو اندرونی سائڈ پہ جو دانتوں والی سائڈ پہ حصے آپس میں ملیں گے تو وہاں سے با ادا ہوگا، با، با. ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھ لیتے ہیں فا کو. فا
فا کی ادائیگی میں ہمارے جو اوپر ثنایا الیہ کے جو کنارے ہیں نا دونوں کے، وہ لگتے ہیں نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے کو، اندرونی جگہ کو، جو اندر والی سائڈ پہ ہونٹ ہے نا ان کو لگیں گے تو فا ادا ہوگا، فا فا اس طرح سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں میم، میم ہمارے ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں ملتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے واو، واو واو ادا ہوگا ہونٹوں کی گلائی سے۔ ہمارے ہونٹ اتنے گلائی میں ہونے چاہیے کہ چونچ سے جیسے بنتی ہے ویسے ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے دانت یا ہماری زبان کہیں پہ ٹچ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ 4 حروف تھے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، شفتین سے، الشفتان سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم الجوف کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ یہ کہتے ہیں منہ کے خالی حصے کو، منہ کا جو ایمپٹی اسپیس ہے، جو منہ کا خلا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جوف یا جوف دہن، ٹھیک ہے۔ یہاں سے 3 چیزیں ادا ہوتی ہیں، میں حروف تو نہیں کہوں گی، وہ ایک رول ہے، ایک قواعد میں آ جاتی ہے وہ چیز۔ اس میں 3 جو ہیں وہ قواعد ادا ہوں گے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ٹھیک ہے۔ ان کو مدہ جو ہے، ٹھیک ہے، مد سے نکلا ہے، یعنی دراز کرنا اور کھینچنا، ٹھیک ہے۔ الف مدہ کب ہوگا؟ جب خالی الف ہو، اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ 2 حرکات ہم اس کو لمبا کریں گے کسی بھی حرف سے پہلے، مثال کے طور پہ قال، قاف الف زبر قا، قا، ٹھیک ہے، اس طرح۔ پھر ہمارے پاس ہے واو مدہ، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا واو ساکن ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں بعض مقامات پر واو خالی بھی ہوتا ہے لیکن وہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے۔ واو مدہ کے لیے واو کا ساکن ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم 2 حرکات لمبا کریں گے۔ واو ساکن ہو اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہو، ہو، ہا واو پیش ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ واو مدہ ہے، 2 حرکات ہم اس کو لمبا کریں گے۔ پھر آ جاتا ہے یا مدہ۔ یا مدہ میں بھی یا کا ساکن ہونا ضروری ہے، یا ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اس کو بھی ہم 2 حرکات لمبا کریں گے۔ مثال کے طور پہ الذی، ذی، ذی، زال یا زیر، ذی، 2 حرکات ہم اس کو لمبا کریں گے۔ یہ تھا الجوف۔ الخرشوم کو ہم دیکھ چکے ہیں، اسے کہا جاتا ہے ناک کا بانسا، جس سے غنہ وغیرہ ادا ہوتے ہیں، جیسے ناک میں آواز لے کے جائی جاتی ہے اس طرح سے کر کے، جیسے انا، انا، اس طرح۔ اب ہم ایک نظر دانتوں کے نقشے کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ جو سب سے پہلے پنک کلر میں 2 دانت شو کیے گئے ہیں وہ ہے ثنایا، اوپر والا جبڑا ہے تو ان کو ثنایا الیہ کہا جاتا ہے، نیچے والا ہوگا تو ثنایا سفلا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یلو کلر میں دانت شو کیے گئے ہیں، 2 دانت ثنایا کے دونوں طرف، ان کو روبائی کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ پرپل میں جو دانت شو کیے گئے ہیں ان کو انیاب کہا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ گرین کلر میں جو ہیں ان کو دواحک کہا جاتا ہے، یعنی ہنسنے والا دانت۔ پھر اس کے بعد 3 داڑیں جو ہیں وہ شو کی گئی ہیں، ان کو طواحن کہا جاتا ہے جو بلو کلر میں ہے، اور بالکل اینڈ پہ جو ہے وہ نواجز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل اینڈ میں جو ہے۔ دانتوں کے نام یاد کرنے کے لیے ایک نظم بھی بنائی گئی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2 یعنی کہ 32، ثنایا ہے 4، روبائی ہے 2 2، ثنایا ہے 4 یعنی 4 ثنایا ہے نا، 2 اوپر والے جبڑے میں 2 نیچے والے جبڑے میں، اور ان کے ساتھ روبائی ہے 1 1، 2 اوپر والے جبڑے میں ہے اور 2 نیچے والے جبڑے میں، ٹھیک ہے۔ ثنایا ہے 4، روبائی ہے 2 2، انیاب 4 اور باقی رہے 20، انیاب بھی 4 ہے، ٹھیک ہے۔ کہ کہتے ہیں قرہ ازراز انہی کو، قرہ کہتے ہیں جو ماہر تجوید ہیں ان کو، ازراز داڑوں کو کہتے ہیں۔ اب وہی رہ گئی ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ دواحک ہے 4، طواحن ہے 12، ٹھیک ہے۔ دواحک 4، 2 اوپر والے جبڑے میں 2 نیچے والے جبڑے میں، ٹھیک ہے، اور طواحن ہے 12، 6 اوپر 6 نیچے، ٹھیک ہے۔ پھر نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2، یعنی 2 نواجز اوپر ہیں 2 نواجز نیچے ہے۔ یہ ان کی تعداد یاد کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی نظم بنائی گئی ہے۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4، روبائی ہے 2 2، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قرہ ازراز انہی کو، دواحک ہے 4، طواحن ہے 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2۔ اب ایک چیز اور ہے کہ ہمیں اگر کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے کریں گے۔ اس کا بھی ایک طریقہ، ایک فارمولا ہے، ایک ٹپ ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حرف، جس بھی حرف کا آپ مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ تا ہے یا با ہے یا کوئی بھی حرف ہے، تو اس حرف کو ہم نے ساکن کر دینا، یعنی وہ حرف ہم ساکن کر دیں گے، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش یا کوئی حرکت نہیں لگائیں گے، وہ ساکن ہوگا، اس کے اوپر سکون لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے شروع میں ہم
حمزہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، زبر والی، یعنی حمزہ لگائیں گے اور اس کے اوپر زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے. اب اس حرف کو ادا کریں گے، حمزہ ملا کے، حمزہ کو اس حرف کے ساتھ ملائیں گے، وہ حرف ساکن ہوگا. جہاں پہ اس حرف کی آواز ختم ہوگی، جہاں پہ آپ کی زبان جا کے لگے گی یا جہاں سے بھی وہ ادا ہوں گے، وہاں پہ کیا ہوگا، وہ اس کا مخرج ہوگا. مثال میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا حمزہ تا زبر ات. اب دیکھیں حمزہ کو ہم نے تا سے ملا دیا، ات. جب آپ ات کریں گے تو آپ کی زبان جو ہے وہ کہاں جا کے لگے گی، ثنایا الیاء کی جڑوں سے، ٹھیک ہے. اسی طرح آت، تو وہ بھی کیا ہے، زبان کہاں لگے گی، ثنایا الیاء کی جڑ میں. اسی طرح اگر ہم از کی بات کریں، حمزہ زا زبر از، تو زبان کہاں لگ رہی ہے، ثنایا سفلی کے اندرونی کناروں کو، ہمارے دانت آپس میں کیا ہو رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں. از اور سیٹی کی آواز آ رہی ہے کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہیں. ایسے ہی اگر ہم زال کے ساتھ اس کا مخرج معلوم کریں، از از، زال چونکہ حروف لسانیہ میں سے ہے، نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، تو ہماری زبان جو ہے وہ ثنایا الیاء کے اندرونی کناروں کو لگتی ہے اور تھوڑی سی زبان باہر ہوتی ہے. ادا کر کے دیکھیں، از از، اس طرح سے. اسی طرح باقی حروف آپ پریکٹس کیجیے گا، آپ کو اس چیز کے بارے میں بھی آئیڈیا ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک دیجیے ہمیں اجازت. دعا پڑھتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.